آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پہ نکل رہے ہیں۔ سفر ہمارا ہے راولپنڈی سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ہم نے انٹرویو لینا ہے ایک ایسے خطاط کا جنہیں صدارتی ایوارڈ تو ملا ہے لیکن آج بھی وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت دلچسپی ہوئی کہ میں نے کہا ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں، ایسی ہستیاں، ان سے تو ضرور ہمیں نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہاں سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور وہاں پہنچ کے آپ کو ان سے ملواتے ہیں، ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں اس کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آئیے آج ہم پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا تھا کہ آج ہم ایک پاکستان کے بڑے ہی معروف خطاط، ان کا نام ہے رحمت علی۔ راولپنڈی سے تقریباً 50 کلومیٹر دور یہ ہرنال گاؤں ہے۔ آپ اگر چکوال موڑ سے مڑیں رائٹ سائڈ پہ تو اندر کی طرف یہ 4-5 کلومیٹر دور اندر کر کے ان کا ایریا ہے، اور یہاں یہ رہتے ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوگا، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، واقعی تعریف کے قابل ہے۔ اور ان کا یہ سفر کیسا رہا، کوشش کریں گے کہ ان کی جو لائف کے چھپے ہوئے پہلو ہیں وہ بھی ہم اجاگر کریں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ اتنی کامیابیوں کے باوجود، صدارتی ایوارڈ ملنے کے باوجود اتنی گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یا انہوں نے خود سے یہ چیز اختیار کی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے شاہکار ہیں، ہم پا رہے ہیں خطاطی کے بہت ہی اعلیٰ نمونے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو شوق پیدا کیسے ہوا، کہاں سے آپ نے یہ انسپریشن لی؟ شارق بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو قاعدے پڑھائے جاتے تھے اسکولس کے اندر وہ خوش نویس افراد لکھا کرتے تھے۔ میرے خیال میں جو ہمارا قاعدہ تھا وہ لکھا کرتے تھے صوفی خورشید عالم خورشید رقم۔ اچھا تو اللہ پاک کی رحمت کرے ہوئے آپ کے وہ جو الفاظ تھے، وہ جو لکھے ہوتے تھے، میں وہ بڑا انسپائر کرتے تھے، میں ان کو دیکھا کرتا تھا، عین کا لفظ، جیم کا، رے کا، سین کا، وہ دائرے اور شوشے دیکھ کے میں خود سے سوال کرتا تھا یہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہم کیوں نہیں لکھ سکتے ایسے؟ بالکل۔ تو اس طرح پھر میری انسپائریشن وہ قاعدے دیکھ کے ہوئی ہے۔ ٹھیک استاد محترم خورشید عالم خورشید رقم۔ اچھا خورشید عالم صاحب، ٹھیک۔ اچھا، تو اس کے آپ کے جو فیملی ہے ان میں سے کوئی اور بھی ہے یا آپ اکیلے ہی اس میں ہیں؟ شاہ رخ بھائی، اصل میں پرسوں بھی نانا جان سے بیٹھ کے یہ سوال کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 100 سال کی تاریخ کے اندر میرے خیال میں ہماری فیملی میں کوئی خطاط نہیں ہے۔ ٹھیک تو یہ اللہ کریم نے مجھے توفیق کیا ہے، بس اللہ کریم کا کرم ہے، مہربانی ہے اللہ کریم کی، میں فرسٹ ٹائم یہی کر آپ ہی کر۔ اچھا یہ بتائیں، خطاطی میں کئی قسم کے فنون ہیں، یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے، خطاطی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیوچر سیکیور نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا تھا یا آپ کے پیرنٹس کو کہ اس میں فیوچر سیکیور ہے، مستقبل تابناک ہے، روشن ہے، یا صرف ایک شوق تھا جو آپ کو لے کے چلا؟ اصل میں شاہ رخ بھائی بات یہ ہے کہ
میں نے کچھ خود سے پہلے کچھ طے کر رکھا تھا, آرمی میں جانے کا بھی پروگرام تھا. اچھا. اس کے بعد مجھے بہت سی فیلڈ ہیں جن میں جانے کا مجھے شوق تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور الحمدللہ کہ مجھے صلاحیت بھی عطا کی ہے. لیکن بات یہ تھی کہ میں نے جب آپ کو شروع سے میں نے کہا کہ میں انسپائر تھا الفاظ دیکھ کے, وہ جب بھی میں دیکھتا تھا کہیں خطاطی کا کوئی فن پارا تو وہ اچھا نکال دیتا تھا. پھر یہ اس طرح ہوا کہ 2005 یا 6 کی بات ہے, صوفی خورشید عالم خورشید رقم صاحب آپ کی جو ہدایت یونیورسٹی تھی اس پہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا. تو میں نے استاد محترم کو جب دیکھا لکھتے ہوئے تو وہاں سے پھر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اب خطاطی کرنی. اچھا. تو وہاں سے میں انسپائر ہوا کہ پہلے چونکہ میں نے کوئی خطاط دیکھا نہیں تھا جو کہ باقاعدہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا, اور آپ اگر ان کا مطالعہ کریں ان کی زندگی کا تصوف کے لحاظ سے بھی ان کی بڑی باکمال زندگی ہے, اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کے حوالے سے بھی ان کا درجہ بڑا بلند تھا, اور وہ بڑی کشش تھی ان کے الفاظ میں. وہی ہے نا جنہوں نے 18 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا, ان کا کیا نام ہے؟ یہ ان کا خورشید گوہر قلم نام ہے. جی, خورشید گوہر عالم, بالکل. یہ صوفی خورشید عالم خورشید رقم ہے. اچھا, یہ ان کے استاد ہیں, کیونکہ ان کا تو سنا ہے کہ برٹش میوزیم میں بھی کام, اور ماسکو کے میوزیم میں بھی, اور کہاں کہاں ان کا کام جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا, اس کی نمائش ہوئی ہے. تو یہ یعنی کہ آپ نے جن سے سیکھا وہ ان کے بھی استاد ہیں؟ جی. اچھا اچھا, ٹھیک تو ٹھیک. میرا ذاتی طور پہ تو میں ان سے انسپائر تھا, صوفی خورشید عالم خورشید رقم جو ہے ان کو میں نے دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ جب اس کی تحقیق شروع کی تو میں نے کہا کہ میں کسی بندے کے پاس پہنچوں. پھر میں یہ لمبی ڈیٹیل ہے, اگر میں بتاؤں تو کافی ٹائم لگے گا, لیکن الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے استاد محترم خالد جاوید یوسفی صاحب ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اور حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب جو ہیں جی جی ان کے جانشین ہیں. جی, ان کی بک بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس کے بھی میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ حافظ یوسف صدیقی صاحب, ان کے آپ کو شوق کہاں سے ہوا پڑھنے کا, یا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. سر, حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب یہاں ہمارے چکوال میں گاؤں میں ہون وہاں کے رہنے والے تھے. یہ ہمارے دادا استاد ہیں, اور یہ میرے استاد محترم جو ہیں خالد جاوید یوسفی صاحب, یہ ان کے استاد ہیں. اور پاکستان کے اندر خطاطی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ عربی جو خطوط ہیں ان کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جس شخص نے بتایا وہ حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب. اچھا. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شافاہت جو ہے 1983 میں آپ سے انہوں نے جو نیو یارک کا سربراہی جو کانفرنس ہے اس کا صدر دروازے کا جو پتھر تھا یہ حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب کے ہاتھ کا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. آپ کو غلاف کعبہ لکھنے کے بھی شہادت حاصل ہے. ماشاء اللہ, زبردست. یہ مطلب لوگ ہیں جن کے آپ کو انسپریشن جن سے ملی. بالکل. برے صغیر میں آج کل کے دور میں آپ کس کو خطاطی کے شعبے میں ماہر مانتے ہیں؟ اصل میں اگر بات اس طرح کی ہے کہ جب میں نے استاد محترم خالد جاوید یوسفی صاحب سے خطاطی کے اس بات مکمل کی ہے تو استاد محترم نے مجھے لاہور میں استاد محمد علی زاہد صاحب استاد محمد علی زاہد صاحب کا میں تعارف آپ کو یہ کرواؤں گا کہ چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں میری تحقیق کے مطابق, اور اب تو انہیں الحمدللہ عرب دنیا بھی مانتی ہے, ایک بڑے صغیر کے اندر پاکستان کے اندر استنبول میں جو ورلڈ لیول پہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں سے اعزاز کیا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. اور میرے خیال کے مطابق, اور میرا اس پہ یقین اور اعتماد ہے, برے صغیر کے اندر باقاعدہ خطاطی جسے ترک اساتذہ ایرانی اساتذہ مانتے ہیں وہ محمد علی زاہد. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ جب بھی انسان کہتے ہیں نا کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو آپ کو کن تکالیف, مشکلات یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, یا کیا قربانیاں تھیں جو آپ کو دینی پڑیں اور آپ کو آج یہ مقام ملا؟ شاہد بھائی, یہ اسٹوری تو بہت لمبی ہے, اپنے آپ کو کیا سناؤں, لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہمیں سب کچھ خود ہی سے کرنا پڑتا ہے. تو والد صاحب تھے وہ گاڑی چلاتے تھے, ان کے عام سے آپ ڈرائیور کہہ لیں. ٹھیک. تو
हमारे जो मामलात थे, खुसूसन मेरे अपने पढ़ाई के मामलात थे, कुछ टाइम तक उन्होंने बर्दाश्त किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब एक मिडिल क्लास बंदा क्या कुछ कर सकता है, बिल्कुल। आप ये भी समझते हैं। सही बात इसलिए है। फिर मैंने खुद से ही मजदूरी भी की है, अच्छा, तो उससे जो हासिल होता था बस वो बताते के लिए, इसी के लिए जाना, भागना, कागज़ लेने, स्याही लेनी, कलमें लेनी, रंग लेने, तो ये सारा फिर खुद से। तो वालिदैन की सपोर्ट आपको हासिल रही? तो वालिदैन की दुआएं रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब तो जो अब थोड़े कायल हो गए हैं। अच्छा, पहले वो कायल नहीं थे? वो कायल नहीं थे कि वो असल में मेरे वालिद मोहतरम जो है उनकी जो तालीम है वो इतनी तालीम नहीं है। आप ठीक। बिहार के रहने वाले हैं, हम्म। तो इसका जो फ्यूचर है, ये इसकी जो बुलंदी है वो उसको तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन अभी जो हाल में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, तो उससे थोड़ा सा उनको तो गुस्सा हुआ है कि ये अब क्या वो कहते हैं कि बदे उन पर तनकीद करते थे कि ये बेटा तुम्हारा किस काम में लग गया। अभी कंप्यूटर का दौर है, इसने कलम उठाया हुआ है। तो जब मुझे अवार्ड मिला तो फिर वो उनसे कहती है कि यार हमें कुछ बात तो है कि सदर पाकिस्तान ने इसे एजाज़ दिया है। आपको क्या कभी आपने सोचा था जब आप ये काम करते थे कि इस लेवल पे आपके काम को सराहा जाएगा, कि आपको सदारती अवार्ड मिलेगा? और उस टाइम आपके जज्बात क्या थे, खुद की फीलिंग क्या थी, और फिर उसके बाद की जो लाइफ है, उस पहले और बाद की लाइफ का फ़र्क क्या आप देखते हैं अपने? अगर वो इस तरह है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी अवार्ड की या इन चीज़ों की तमन्ना नहीं की। मैंने अपनी इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखें आप ये बताइएगा कि आप खुद से इंटरव्यू कर रहे हैं कि मैं खुद नुमाई को इतना पसंद नहीं करता। बात यह है शाहरुख भाई कि मुझे कुछ पता नहीं था कि इस लेवल पे हम जाएंगे। ये तो 2018 में जब नून लीग के नाम उनका इरफान सिद्दीकी साहब है, उन्होंने ये मुकाबला करवाया है। तो उसमें जब मुझे कोई पता नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा भी या नहीं आऊँगा, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह जब इसमें हमारा नाम आया आगे, और वहाँ जब हम गए तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ विन करेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मुल्क में जाएगा। तो मुझे अवार्ड से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी थी कि शायद हम तुर्की में जाएँ, वहाँ की यूनिवर्सिटी में मज़ीद हम ये चीज़ें सीखें। हालाँकि आपको मैं बताता चलूँ कि उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली ज़ाहिर साहब हैं। अभी आपने ये कहा कि यानी कि आप आगे मुस्तक़बिल में जाने का, जब से मोहम्मद अली ज़ाहिद साहब मेरा उनसे मैं इस्लाह ले रहा हूँ, मुझे सिखा रहे हैं, तो मुझे तो अब उनका मिलना इतनी ज़्यादा खुशी है कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल तो सही। इस अल्लाह के हाथ में मैं बस उनसे ये कहता हूँ, उस्ताद मोहतरम मेरी जो दुआ किया करें, अल्लाह करीम मेरी खुशियों का। और जब आपको ये पता चला कि अवार्ड आपको मिल रहा है और आपका नाम पुकारा गया, उस टाइम आपके जज्बात और पेरेंट्स आपके साथ थे या आप अकेले गए, वो ज़रा बताएं। मैं उस वक्त अकेला ही था। अच्छा। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड दिया, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे दो शख्सियात याद आ रही थी। एक मेरे उस्ताद मोहतरम खालिद जावेद लुफ़ी साहब मुझे याद आ रहे थे, और दूसरा मोहम्मद अली ज़ाहिद साहब याद आ रहे थे। अच्छा। इन लोगों की वजह से मैं इतने मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो अल्लाह करीम इनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह करीम इनको सेहत दे, इनको अल्लाह करीम हर किस्म की खुशी से नवाजे। और अपना जो आपकी ये कामयाबी है, इसको आप अल्लाह ताला की देन तो होती है, तो इसमें आप क्या समझते हैं, किसका सबसे ज़्यादा किरदार है? आपका शौक़, आपकी लगन, आपकी जस्तजू का समर है, या आपके उस्तादों की जो मेहनत है, आपके वालिदैन की दुआएं हैं, या फिर कोई और चीज़ थी? सर इसमें सबसे पहले तो मैं यकीनी तौर पे कहूँगा, मैं वालिदैन से पहले मैं अपने साथी को कहूँगा कि ठीक, उन्होंने ये उन्हीं की मेहनत है। बिल्कुल। और ज़ाहिर बात है वालिदैन की भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जब अवार्ड मिलता है उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ वजीफ़ा भी इंसान को उसके एवज़ मिलता है मंथली, इसके बारे में बताएं। और क्या ये आपको रेगुलर दिया जा रहा है, या इसमें आपको हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शाहरुख भाई, इसकी कहानी ये है कि ये एक मजाक ही होता है। अफसोस की बात है, ये मजाक होता है। और मैं अब ये बात कहूँगा क्योंकि मुझ पर बीती है, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खुदा जाने क्या मसला है कि हुकूमती सतह पे इन लोगों को टैलेंट की ज़रूरत नहीं है।
واقعی یہ وقتی سطح پہ آپ پہ مذاق کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم ان بچوں کو بھیجنا ہے. الحمدللہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ الحمدللہ ہمارے وہاں انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا، لیکن کہہ رہے تھے کہ ترکی بھیجیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کچھ نہیں. اور وہ میڈیا کی حکومت آ گئی، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوا. کہ ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے، میں ان کی بات ضرور کروں گا کہ انہیں کی کاوشوں سے یہ مقابلہ ہوا تھا، اور عرفان صدیقی صاحب نے مجھے دوبارہ بلایا تھا اور انہوں نے مجھے انعام سے نوازا تھا. ٹھیک ہے. یہ ناظرین آپ دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا پرتکلف انتظام کر لیا. ان کو ہم نے کوئی لاکھ بار منع کیا کہ آپ نے کسی قسم کا تکلف نہیں کرنا، لیکن یہ بھائی بات نہیں آئے. ہم یہاں پہ اب اس ٹائم تھوڑا انجوائے کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. چائے بہت ہی ٹیسٹی ہے ان کی. سو یہ انہوں نے تکلف کیا، لیکن چائے یقین کریں اتنی ٹیسٹی ہے، مجھے لگ رہا ہے خالص دودھ کی آپ نے بنوائی ہے. آپ نے ماشاءاللہ مہارت حاصل کی. ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں، کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ میرا بیسٹ کام ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو کون سے پروجیکٹس ہیں یا کون سا آپ کا ایسا کام تھا جس کو دیکھ کے آپ کو آج بھی خوشی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی خواہش کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی تک کر نہیں پایا؟ شاہ بھائی بات یہ ہے کہ واقعی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک میں کر نہیں پایا، کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا کروں، میں جب کوئی چیز کرتا ہوں تو کچھ دنوں تک مجھے اچھی لگتی ہے، بعد میں پھر بھی اچھی لگتی ہے. اچھا. میں استاد مطلب سے یہ سوال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی لائن بہت اچھی ہے. اصل میں یہ لرننگ جو ہوتی ہے اس میں یہ سٹیپس آتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں اپنے کام سے مطمئن ہوں بہت زیادہ، تو میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے بہت زیادہ آگے کی جستجو رہتی ہے. اچھا. کہ میں زیادہ سے زیادہ لرننگ کروں، زیادہ سے زیادہ میں سیکھوں. اور میں زیادہ تر خوش اسی کام پہ ہوتا ہوں جس کام پہ میرے اساتذہ خوش ہوں. وہ مجھے جب اس کام پہ خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے، تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہیں یہ پسند آ گیا. بالکل. اور دوسری بات کہ کیا کوئی اکیڈمی کھولنے کا ارادہ ہے کہ آپ اپنا جو اپنی مہارت ہے، آپ کا فن ہے، دوسرے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو منتقل کرنے کے لیے کوئی ایسی تربیت گاہ یا اکیڈمی کھولیں؟ حضور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو ابھی تک میں اپنے آپ کو خود ہی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ میں رہوں گا، کیونکہ استاد کامل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مشق کے لیے 100 سال چاہیے انسان کو. بالکل. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں ابھی مطمئن ہوں اپنے آپ سے تو میں ہو نہیں سکتا. ہاں لیکن مستقبل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سکھائیں گے. اور جب ہم نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ ہم سکھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سکھائیں گے اپنے ینگسٹرس کو، اپنے نوجوان نسل کو ضرور سکھائیں گے. اور کچھ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے جو سیکھنا چاہتے ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فیوچر سیکیور نہیں ہے، اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ حضور فیوچر کی جہاں تک خطاطی کے حوالے سے بات ہے تو ظاہری بات ہے آج کل ہمارے ینگسٹرز میں وہ جس چیز میں زیادہ پیسہ ہو
وہ اسی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خطاطی میں لکھا بھی جاتا ہے, کئی مرتبہ بہت سے زیادہ لکھا کہ الرزق اللہ کریم, رزق جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے. بالکل. تو میرے خیال میں اس کو اپنی روح کی بالیدگی کے لیے اپنانا چاہیے. جی. تو میں اپنے ینگسٹرز کو یہ کہوں گا کہ اس کو ضرور اپنائیں. دیکھیں میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ ایک قلم ایک سخت ترین چیز ہے اور سیاہی بہت ہی نرم چیز ہے, مایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اتنی سخت چیز سے ایک نرم چیز کا جب ملاپ ہوتا ہے تو لفظ بنتا ہے, اس سے آپ پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کیفیت طاری نہ ہو. بالکل. اور جب آپ پہ کیفیت طاری ہوگی الحمدللہ وہ آپ کی روح تک جائے گی, آپ کو سکون ملے گا, آپ پہ اللہ کریم کی طرف سے بہت کرم ہوگا, آپ گہرائیوں میں چیزوں کو سمجھیں گے. میرے خیال میں جس بندے کو اللہ کا یہ کرم مل جائے تو اس کا فیوچر ہی فیوچر ہے الحمدللہ. میں تو یہ کہوں گا. رحمت علی خطاط کے گھر سے ابھی واپس آئے ہیں. آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا, آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جتنے بڑے وہ فنکار ہیں اتنے ہی بڑے وہ دل کے بھی مالک ہیں. چھوٹے سے گاؤں میں ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار ہیں. ان کا کام, ان کی جو کامیابیاں ہیں اور جو ان کو ایوارڈ ملے, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسی گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. جب میں نے ان سے انٹرویو کا کہا تو وہ تھوڑے ہیجیٹیٹ تھے. کہتے کہ شاہ رخ بھائی میں انٹرویو نہیں دیتا, میں بس کہتے ہیں نا گمنامی کی زندگی میں رہنا پسند کرتا ہوں. مجھے نہیں شوق کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے جانیں, بس میں ایک جس طرح ہوں میں اسی طرح خوش ہوں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ جب 2-3 بار کی تو فائنلی وہ میرے کہنے پر, کیونکہ میں ایک بڑے اچھے دوست کے ریفرنس سے ان سے ملا تھا, ان سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب آپ جس ریفرنس سے آئے ہیں اور ایک ہمارا ایک اور تعلق بھی جڑ گیا, تو انہوں نے کہا چلے میں انٹرویو صرف آپ کی خاطر, اپنی دوستی کی خاطر میں دینے کے لیے آمادہ ہوں. سو ان کا ہم نے انٹرویو کیا. امید کرتا ہوں آپ کو ان کا انٹرویو پسند آیا ہوگا اور ان کے جو سکلز ہیں, ان کا کام ہے, اس کو آپ ضرور سراہیں گے. اور میرا بس یہی کہنا ہے کہ جو ایسے فنکار ہیں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. اور آخر میں آج کی اچھی بات میں تاجدار دو عالم رسول مکرم نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث شیئر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے.